زراعت کے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. پیارے پاکستان میں ہم سب کی خواہش ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو، ہمارے ججز کو تحفظ حاصل ہو، وہ دوسروں کو بھی تحفظ دیں، اپنا کام کریں. لیکن بارہا اس ملک کی تاریخ میں ایسے مواقع آئے کہ عدلیہ پہ سوال اٹھا اور پھر عدلیہ خود بھی انصاف مانگنے پر مجبور ہوئی. منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ججز کا جو خط تھا، خاصا تہلکہ خیز خط تھا. وہ اس لیے نہیں کہ اس میں جو باتیں کی گئیں وہ نئی ہیں یا اس پہ قوم حیران ہوئی، وہ اس لیے کہ پہلی دفعہ ججز نے ان کو ان رائٹنگ لکھا اور کہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم ان حالات میں کیسے کام کریں. تو آج سپریم کورٹ کا ایک فل کورٹ اجلاس ہوا، 2-2.5 گھنٹے وہ چلتا رہا. اس کے بعد ابھی کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آیا، لیکن وزیر قانون نے کچھ صحافیوں کو یہ کہا ہے کہ اب جمعرات کے دن دوپہر کو پرائم منسٹر اور چیف جسٹس کی ایک ملاقات متوقع ہے. اس میں وزیر قانون بھی ہوں گے، اٹارنی جنرل بھی ہوں گے، اور خیال ہے کہ اس حوالے سے ڈسکشن بھی ہوگی، کوئی فیصلہ بھی لیا جائے گا. آج چاروں صوبوں کی جو بار ایسوسیشنز ہیں انہوں نے اپنے اجلاس کیے، انہوں نے اس معاملے کو کافی سنجیدگی سے لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس کی بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کون افسران ہوتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی کے جو ججز کو دھمکاتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، ان کے اہل خانہ کو اغوا کرتے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس کا اس خط میں ذکر آیا ہے. اللیجڈلی. اچھا ہاں، بار کاؤنسلز کی آپ نے بات کی تو بالکل سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، LHCBA، KP، بلوچستان وغیرہ تقریباً وہی بات ہے، مذمت کرتے ہیں، تحقیقات ہونی چاہیے. پنجاب بار کاؤنسل نے بھی کم و پیش یہی بات کی ہے. کم و پیش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو چیئرمین ہیں عمران اکرم بودلا صاحب، انہوں نے اینڈ میں یہ بھی کہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک قومی ادارہ ہے، رائٹ، اور اس پر الزام لگانا آج کل بڑا آسان ہو گیا ہے، اور جو بھی اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بات کرتا ہے وہ راتوں رات مشہور ہو جاتا ہے. تو جج صاحبان کے جو الزامات ہیں اور جو انہوں نے سامنے رکھے ہیں ان پر بھی ایک سنجیدگی سے تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اس بات پر بھی سنجیدگی سے تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس طرح کے آپ الزامات مطلب اسٹیبلشمنٹ پر مطلب ان کی لائن تھوڑی سی مختلف ہے. اچھا کچھ ظاہر ہے کہ ایوارڈ یافتہ صحافی حضرات بھی ہیں تو انہوں نے بھی بڑی لمبی تحریریں کی ہیں. اچھا سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر ہو گئی ہے اس سلسلے میں، میاں داؤد ایڈوکیٹ ہیں ان کی طرف سے، کہ یہ جو ہے خط اس کو سیریسلی اوپن کورٹ اس کی جو ہے انویسٹیگیشن کی جائے سپریم کورٹ کے ذریعے. جی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ ایک طے شدہ منصوبہ تھا جس کے تحت یہ خط لکھا گیا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے اشارے پر ان ہائی کورٹ کے ججز نے یہ لکھا ہے. سارا معاملہ مشکوک ہے. یہ سی پٹیشن میں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کہ اسے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اچھا تحریک انصاف کا آپ نے ذکر کیا تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی کہا ہے کہ جی بالکل ہم PTI کا کہنا ہے یہ خط نہیں ہے، چارج شیٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ جو آپ کے ہیں بیرسٹر گوہر علی خان صاحب انہوں نے بھی کہا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن مطلب مزیدار بات یہ ہے کہ کیا ساری چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا جو کیس ہے وہ تو 2018 کا ہے نا، اور اس میں انہوں نے جنرل فیض کا نام بھی لیا ہے. چلے سابق چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ کے خلاف تو تحقیقات یقیناً سپورٹ کریں گے کیونکہ وہ ان کے فیوریٹ پرسن نہیں رہے، اور اس وقت کے چیف جسٹس کا بھی ذکر کیا ہے جو اس وقت بڑے قریب تھے. تو یہی ہے نا کہ اتنا پارٹیزن ایٹماسفیئر ہے کہ آپ وہ تحقیقات کرانا چاہ رہے ہیں جو آپ کے خلاف جاتی ہے اور جو آپ کے حق میں گئی ہے اس کی ظاہر ہے کہ کوئی. اسی طرح سے یہ جو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں، جو نواز لیگ کے لوگ ہیں، وہ کافی کوشچن اس پہ ریز کر رہے ہیں، خط پہ اپنے تحفظات ظاہر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ نے یہ تب کیوں نہیں کہا، اب کیوں کہہ رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں بولے، اب تک کیوں خاموش رہے، آپ نے توہین عدالت کا نوٹس کیوں نہیں جاری کیا ان افسران کے خلاف، آپ یہ شکایت سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیوں لے کر جا رہے ہیں، ججز جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں. اب یہ سارا پچھلے 24 گھنٹے میں فونٹ یہ والا کیوں استعمال ہوا ہے، آپ نے ہیلویٹک کا استعمال کرنا تھا، آپ نے ٹائمز نیو رومنس ویو استعمال کیا. یہ جو نون لیگ کے اس کا جو ریئیکشن ہے یار، مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ یہ سارے دلائل اس وقت کیوں نہیں یاد آئے جب نواز شریف کے خلاف احتساب عدالت میں کیسز چل رہے تھے اور نون لیگ کا موقف یہ تھا
کہ اس میں انصاف کا قتل ہو رہا ہے. اور جب احتساب جج ارشد ملک کی ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھ پہ بہت پریشر تھا کہ انہیں سزا سنائی جائے, اس وقت مریم نواز کے کیا الفاظ تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے انصاف کے لیے دروازے کھول دیے ہیں اور یہ جو تالے ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں. اس وقت یہ دلیل نہیں تھی کہ جی ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو, اس کی اعلیٰ سطح پہ تحقیقات کروائی جائے, ظاہر ہے کہ اس میں اپنا تو ان معاملات ہوتا ہے کس کی زنجیریں کون سا دروازہ. اچھا جب پی ٹی آئی کا آج کہہ رہی ہے کہ یہ اوپن چارج شیٹ ہے, تو بھیا جب جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ یہ ہو رہا تھا اس وقت بھی اوپن چارج شیٹ تھی, اس وقت تو آپ خاموش تھے. جسٹس شوکت صدیقی کا بھی تو ایک بیان آیا ہے نا جو بڑا مزیدار ہے, آپ ہی بتا رہے تھے. ہاں, انہوں نے کہا ہے کہ بالکل جو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, کیونکہ جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا ان کو بھی تو کوئی سزا نہیں ہوئی نا. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ججز جنہوں نے یہ خط لکھا ہے یہ اس وقت میرے ساتھ نہ کھڑے ہوئے بلکہ میرا سوشل بائیکاٹ کیا گیا اس ٹائم پہ, کیوں میں اس وقت اکیلا کھڑا ہوا تھا. تو یہ سب باتیں ہیں, لیکن دیکھیں ذرا اور وسعت یہ اس بات پہ میرا خیال ہے کہ تقریباً سبھی متفق ہیں جو لیگل کمیونٹی کے لوگ ہیں کہ انکوائری ہونی چاہیے. تو انکوائری کیسے ہونی چاہیے, سو موٹل ہونا چاہیے, لارجر بینچ ہونا چاہیے, یہ میرا خیال ہے کل اس کو یہ طے کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ اس وقت سینئر انسانی حقوق کی کارکن ہنا جیلانی صاحبہ پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں. ہنا جیلانی صاحبہ, صورتحال آپ کے سامنے ہے, الزامات نئے نہیں ہیں, یہ پرائم منسٹر سے لے کے ہمارے ہاں ججز, لائرز, جرنلسٹ سب شکایت کرتے رہے ہیں کہ جی کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا, مداخلت ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جس طرح سے یہ خط لکھا گیا ہے ہم اس کو فائنلی ٹیکل کریں گے یا یہ بھی معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ جی, میرے لیے تو یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ یہ معاملہ پھر سے اٹھا ہے, یہ پہلے بھی بہت دفعہ اٹھ چکا ہے. یہ البتہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ 10 ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ان میں سے 6 ججز نے یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچایا ہے اور الرٹ کیا ہے سپیریئر جوڈیشری کو. میرے خیال میں یہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے کانوں کے لیے نہیں تھا, یہ پوری سپیریئر جوڈیشری کے لیے تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ججز کا لکھنا ایک سلسلے کا, ایک تسلسل کا ایک حصہ ہی ہے. دیکھیے ہمارے پاس آلریڈی انف کیا کہتے ہیں آپ اس کو, اینیکڈوٹل ایویڈنس اور سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہے, اور یہ ریپوٹیشن انٹیلیجنس ایجنسیز کی رہی ہے, اور یہ خدشہ بار بار ظاہر ہوتا رہا ہے کہ یہ انٹرفیئر کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی سیریس معاملہ ہے, اور انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری جو ہے یہ افیکٹ کرتا ہے ایکسیس ٹو جسٹس کو, جو کور ایلیمنٹ ہے ہماری کانسٹیٹیوشن کا, کیونکہ ساری فریڈمز اس سے جڑی ہوئی ہیں. اور کانسٹیٹیوشن کی جو اسپرٹ اور جو اس کی ایک اصل اس کا ہارٹ ہے وہ بھی یہی ہے, ایکسیس ٹو جسٹس. تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں اویلیبل ہونی چاہیے. میں بھی یہ بھی کہہ دوں, آپ کو بتا دوں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے, ان کے اختیارات میں یہ نہیں آتا, یہ اس سے بہت بڑا معاملہ ہے. یہ کسی جج کے خلاف ایک کمپلینٹ نہیں ہے, اس میں ایک بہت بڑی یہاں پر اس ملک میں جو ایک بیماری ہے انسٹیٹیوشنز کے اندر ان کے کاموں میں انٹرفیئرنس کی بائی انٹیلیجنس ایجنسیز, اس کا معاملہ ہے اور بڑا لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے یہ. اور یہ صرف جوڈیشل انٹرفیئرنس نہیں ہے, یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کہاں کہاں انٹرونشنز نہیں ہوتی ہیں ٹو گیٹ اے ڈیزائرڈ ریزلٹ. آپ ایف بی آر دیکھ لیں, آپ لا میکنگ دیکھ لیں پارلیمنٹ میں, آپ ایف آئی اے کو دیکھ لیں, ہر جگہ یہ انٹرفیئرنس ہے. میں سمجھتی ہوں جی. تو یہ اس میں ایک اور بات جو آپ لوگوں نے ابھی ڈسکس کی وہ یہ معاملہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کوئی ڈھول بجا رہی ہے, کوئی رونا دھونا مچا رہی ہے. دس از این ایشو which has nothing to do with these political parties. یہ جو ریڈ ہیرنگ ہے نا پی ٹی آئی کی خصوصاً, کہ یہ ریڈ ہیرنگ تھرو کریں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. صاحب آپ کے کیسز ابھی بھی عدالتوں میں ہیں, آپ کے پاس اپیلز کی گنجائش ہے, آپ کے معاملات وہاں طے ہوں گے کہ آپ کے کیسز میں انفلوئنس استعمال ہوا یا نہیں. بات اس وقت بہت بڑی ہے, مسئلہ یہ ان سے بہت زیادہ آگے ہے. یہ تو ان کے تو لیڈر کہتے تھے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میری اگر سرویلنس کرتا ہے آئی ایس آئی اور میرا فون ٹیپ کرتا ہے, تو بھائی صاحب اٹس ناٹ اباؤٹ یو, ہمیں فرق پڑتا ہے کیونکہ ہمارا رول آف لا جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے.
آپ کو یاد ہوگا کہ فرحت اللہ بابر نے بار بار پارلیمنٹ میں یہ بات اٹھائی جب وہ سینیٹر تھے کہ ان کے حوالے سے ہمیں کچھ بتایا تو جائے، یہ کس اتھارٹی کے تحت کام کرتے ہیں، ان کی اوور سائٹ کون کرتا ہے، یہ کون سا قانون ہے جو ان کے پیرامیٹرز اور ان کی جورسڈکشن کو ڈٹرمن کرتا ہے آئی ایس آئی کی. تو ہمیشہ ان کو یہ جواب ملتا تھا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، ہم آپ کو کوئی جواب نہیں دیں گے. تو بھائی صاحب آج کو دینا پڑے گا، آج تو جواب دینا پڑے گا. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک میں نے سنا کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے ان تک یہ معاملہ پہنچا، ان کو وہاں طے کرنا چاہیے تھا. یہ ایک جج کے بس کی بات نہیں ہے. یہ پورے سپیریئر جوڈیشری کو ایک کنسنسس پہ آنا ہوگا کہ ایکشن ہم نے کیا لینا ہے، اور اس خط کے ریئیکشن میں لینا ہے یا جنرلی اس کو براڈر کر کے لینا ہے کہ انسٹیٹیوشنل انٹرفیئرنس جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہے وہ کیونکہ ایک بندے کی نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشنل انٹرفیئرنس ہے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو ججز ڈیسائیڈ کرتے ہیں بائی کنسنسس آئی ہوپ کریں اور ریکمنڈیشنز دیں، کیونکہ یہ ایگزیکٹو کی رسپانسبلٹی بھی ہے. یہ صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ایک دیرینہ مسئلے کو وہ سالو کریں گے. پرائم منسٹر اور دوسرے جو اتھارٹیز ہیں ہماری ان گورنمنٹ، دے ہیو ٹو بیک دا جوڈیشری اگر وہ اپنی عزت چاہتے ہیں اور ملک کی عزت چاہتے ہیں. جی اچھا ہے نا جی. اب یہی تو بات ہے نا کہ بہت لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف عدلیہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پورے پارلیمان کا مسئلہ ہے. آپ کو یاد ہے جب مصطفیٰ نواز کھوکھر نے نشاندہی کی تھی کہ ووٹنگ بوتھس کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمرے لگے ہوئے تھے، پہلے کی بے شمار ہیں کہ جی فون کر کے جی بجٹ اجلاس ہے، آپ کو آنا ہے اور پورا کرنا ہے اور بجٹ منظور کروانا ہے. وہ تو خیر سوال وہی بنتا ہے who will bell the cat. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ بڑی پرانی کہانی ہے، نہ ہی یہ کوئی عدلیہ کی بات ہے صرف، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ تقریباً ہر ادارے ہر انسٹیٹیوشن میں کہیں نہ کہیں مداخلت ہوئی ہے یا مداخلت کا الزام لگایا گیا ہے. اللیجڈلی مداخلت یار ہمارے اپنے پروفیشن میں، ہمارے اپنے پروفیشن جس سے بات کرو تو وہ روتا پھرتا ہے. مسئلہ یہ ہے، اور حنا صاحبہ آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ تو کیا تھا، کہ زیادتی وہ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہو. جب آپ کے ساتھ ہوتی ہے نا شاہ زیب، آپ میرے دشمن ہیں، تو یہ انصاف ہے. رائٹ. ہمیں انصاف اس وقت یاد آتا ہے جب ہمارے ساتھ نا انصافی ہو. ابھی جیسے کہ آپ نے جسٹس ارشد ملک کی کیس کی بات کی. اچھا اس وقت میاں مریم نواز شریف اور نون لیگ رائٹلی کہہ رہے تھے کہ یہ چارج شیٹ ہے. اس وقت ظاہر ہے کہ پوزیشن بالکل الٹی ہے، کیونکہ آپ اقتدار میں ہیں اور ٹارگٹ کوئی اور ہے. تو حنا صاحبہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے، یہی تو وہ وجوہات ہیں جو ناممکن بنا دیتی ہیں اس طرح کے ایشو کو ایڈریس کرنے کا نا. کیونکہ کوئی کسی اور کی مطلب کسی اور کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو وہ تو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اس سے پھر بندہ آگے کیسے نکلے؟ بات یہ ہے کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکی ہوں، لیٹ اس ناٹ گو ڈاؤن دس روڈ. یہ ایک ریڈ ہیرنگ ہے ہمارے لیے. یہ مسئلہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے حق میں یا خلاف جوڈیشل فیصلوں کے حوالے سے نہیں ہم دیکھ رہے ہیں. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ایک انسٹیٹیوشن میں سے اسی انسٹیٹیوشن سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. یہ جو صدیقی صاحب تھے جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے پہلے یہ آواز اٹھائی اور انہوں نے اوپنلی پبلکلی یہ کہا کہ مجھ سے کوئی کام کرایا جا رہا تھا اور اس کے لیے ایک بندے، یہ فیض حمید کا نام انہوں نے لیا کہ مجھے آ کے انہوں نے یہ کہا. اب یہ بھی میں کلیریفائی کر دوں، لوگوں کو یہ بھی بڑا اعتراض ہے کہ سپریم کورٹ نے جسٹس صدیقی کے کیس میں یہ کیوں نہیں کیا کہ ان لوگوں کو انڈائٹ کرتے جن کا نام انہوں نے لیا تھا. وہ جو جس جورسڈکشن میں وہ کیس دیکھ رہے تھے وہ یہ کر ہی نہیں سکتے. ان کا کام انکوائری کرنا نہیں تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں صدیقی صاحب یا غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے بنیادی طور پر اپنے فیصلے میں کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو جو انکوائری کرنی چاہیے تھی اور جس کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ دیا تھا ان کے خلاف، وہ انکوائری انہوں نے کی ہی نہیں. یہ سپریم کورٹ کا اس میٹر میں کام نہیں تھا. تو یہ میری یہ شکایت میڈیا سے ہے کہ بہت خاص طور پر وہ جرنلسٹ جو اس کو نہیں جانتے قانون کو،
اور سمجھ نہیں پاتے کہ کیا پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. وہ اس چیز پر بلیم کر رہے تھے. میں نے ایک جرنلسٹ کو سنا, قاضی فائز عیسیٰ کو, کہ اگر وہ یہ کرتے تھے تو شاید یہ خط آتا بھی نہیں. وہ نہیں کرتے. یہ آپ نے اچھا کیا, آپ نے کلیریفائی کیا, کیونکہ یہ بہت عام ایک کرٹیسزم یہ چل رہا ہے. ایڈ یہ بھی کروں گا کہ بہت ایسے صحافی ہیں جو یہ جانتے ہیں, لیکن جب آپ نے دھول اچھالنی ہوتی ہے تو پھر آپ اس طرح کی باتیں. اچھا, ایک ٹپیکل یہ بدنیتی بھی ہے اس کے اندر, لیٹس میک نو مسٹیک اباؤٹ. ہنا صاحبہ, ایک ٹپیکل سینیریو میں جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے بلیک میل کیسے کیا جاتا ہے. مجھے ایسے کیا جاتا ہے کہ میری ظاہر ہے کچھ کمزوریاں کسی کے ہاتھ آ جاتی ہیں, چاہے میں سیاستدان ہوں یا جج ہوں یا بیوروکریٹ, اور پھر جو ایجنڈا ہے وہ میرے ذریعے آگے بڑھایا جاتا ہے, یا فرٹرنیٹی میں نفاق ڈلوایا جاتا ہے, یا فرٹرنیٹی اگر بہت غصے میں ہو تو یہ جن کی فائلیں جو ہیں وہ ادارے کے ہاتھ میں ہیں, وہ کہتے ہیں یار کیا جھگڑا مول لینا ہے, مٹی پاؤ. اس وجہ سے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ناسور بنتی چلی جاتی ہیں, ڈریگ ہوتی چلی جاتی ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا جوڈیشری ہو. اس کا کیا کریں, یہ جو اندر کا ناسور ہے؟ دیکھیے, اندر کا ناسور تو ضرور ہے. یہ بھٹو صاحب کی ٹرائل کا کیس آپ دیکھیے, زیادہ تر اندر کا ناسور تھا. آپ پیچھے کے کیسز دیکھیے جہاں پر ڈیموکریسی کو اتنی بری طریقے سے ہرٹ کیا گیا ملٹری گورنمنٹس اور ٹیک اوور اور کورس کو لیجیٹمائز کر کے, وہاں پر کوئی کوورشن زیادہ نہیں تھی. وہ تو کولیبوریٹرز ہوتے تھے, یہ کولیبوریشن تھی, they were on one page and that was the idea. لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں, میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں آؤٹ سائڈرز, ہم چاہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہوں یا وکالت کے حوالے سے بات کر رہے ہوں, ہم صرف اس قسم کے مسائل کو اجاگر کر سکتے ہیں, اس پہ اپنی تشویش کا اظہار کر سکتے ہیں. The primary guardians of judicial independence are judges themselves. Yes. And that is, I think, what we should always keep in mind. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ججز سپیریئر جوڈیشری کے ہیں, یہ تو پھر بھی تھوڑا بہت پریشر برداشت کر لیں گے, لیکن جو آرڈیننٹ جوڈیشری ہے اس کے معاملات کو بھی طے کرنا ضروری ہے. اسی لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بات کر دینا کہ یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا مسئلہ تھا, وہ وہاں سالو کریں, یہ درست. یہاں پہ ساری جوڈیشری کو بیٹھنا پڑے گا اور ایک یکجا ہو کر یہ بات کرنی پڑے گی کہ دس از انٹالریبل, نو مور پریشرز ول ایور بی ٹالریٹڈ. اچھا, ایک منٹ, یہ سیف گارڈز ڈیولپ کر بھی لیتے ہیں, لیکن جو دوسرا ادارہ ہے وہ دائروں کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے جی سارا پاکستان, سارے اس کے ادارے میرے دائرے میں آتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ طاقت بھی کا سر چشمہ بھی وہی ہے. تو اگر یہ سیف گارڈز ڈیولپ کر بھی لیں تو کیا وہ سیف گارڈز کام کر سکتے ہیں اس سچویشن میں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ اول تو یہ وہ وقت نہیں رہا کہ اب یہ کہہ دیں اوپنلی کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, ہم نے تو یہ انٹرفیئرنس کرنی ہی کرنی ہے. They have to come forward and either be on the defensive and say that if this has happened, then the operatives will have to we will have to make sure that they come under certain discipline which the army impose. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈھیٹ ہو جائیں گے تو معاملہ اتنا خراب ہو جائے گا کہ, اور دیکھیے پھر کیا کریں گے, یہ مارشل لاء لگا دیں گے, لگا دیں, پہلے بھی 4 دفعہ لگا چکے ہیں, مگر معاملات طے تو ہونے ہیں نا کہیں جا کے. آپ ان کو اگر اسی طرح جیسے آپ نے اتنے دہائیوں سے جگہ دی ہوئی ہے دیتے رہیں گے تو پھر تو معاملہ حل نہیں ہوگا. اور پھر یہ صرف پاکستان تک نہیں رہے گا معاملہ, پاکستان کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز بھی ہیں انڈر دا ٹریٹیز دے ہیو سائنڈ, اور جوڈیشل انڈیپینڈنس کا معاملہ بڑا سیریسلی دنیا میں لیا جاتا ہے. تو اپنی ساکھ کو اور بھی برباد کریں گے. جن معاملات میں آپ انٹرنیشنل ویٹ رکھنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کھو دیں گے. تو ان کو یہ بات بھی سوچنی چاہیے that they are not only hurting the judiciary or a particular political party or the other one. یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا سرکلز میں جاتے ہیں, آج یہ میرا پسندیدہ ہے تو کل وہ میرا پسندیدہ ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے this is destroying institutions in this country and making this country a laughing stock in the world.
اور ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی کہ یہ دیکھیے یہ جو معاملات ہیں اس میں یہ ایک براڈر ایشو بنایا جانا چاہیے اور انٹرفیئرنس کو ختم کیا جانا چاہیے، اور ایگزیکٹو جو ہماری ہے اس کو فلی بیک کرنا چاہیے جوڈیشری کو۔ مگر آپ نے بات کی کہ اندر کے کیڑوں کا کیا ہوگا، اندر بہت سے کیڑے ہیں، لیکن وہ کیڑے جو ہیں ان پر حاوی ہو جائے گی ایک اگر ڈیسیژن کنسنسس سے آ جائے۔ یہ تو کوئی جج کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکے گا کہ نہیں ہمیں پسند ہے انٹرفیئرنس کرنے دیں ان کو اور اس کے خلاف نہ کریں۔ So there will be an apparent consensus on this. Then there will be some recommendations that the judges want to give. But the judges have to show courage and consistency and firmness on this issue. حنا جیلانی صاحبہ جی آپ کا سوری بہت بہت شکریہ، ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے کلیئر کر دیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ آخری پوائنٹ تو بہت ہی کمال تھا کہ حکومت کو ججوں کا اس لیے ساتھ دینا چاہیے کہ حکومتیں بھی خصوصاً سویلین حکومتیں بھی، ان کا عدالتوں سے بڑا مسئلہ یہ اور یہ مستقل بڑا مسئلہ رہا ہے، تو اب اگر ایک موقع ہے تو دو اداروں کا کنسنسس بننا چاہیے تاکہ اس مسئلے کا کم از کم کوئی نہ کوئی مناسب حل نکل سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ ہماری یہ روایت ہے جب بھی رمضان شروع ہوتا ہے تو پاکستان میں جو ریلیف ایجنسیاں ہیں یا ادارے ہیں جو کہ آؤٹ سٹینڈنگ خدمات انجام دے رہے ہیں، ہم ان میں سے چند جو ہیں ان کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنی آپ مدد کر سکتے ہیں کریں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتوں میں ہم نے SIUT کے ساتھ ایک پروگرام کیا اور الخدمت بھی انہی اداروں میں سے ہے جو کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں طرح طرح کی خدمات انجام دے رہے ہیں طرح طرح کے حالات میں۔ اس کے بعد ہمارا پلان ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن جو ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو کی جائے۔ رمضان کی مناسبت سے ہم یہ پچھلے 8 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس بار کا جو رمضان ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ ذرا مختلف اس لیے ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں اور دونوں مواقع پہ ہماری جو بھی خواہش ہوتی ہے ہمیں مل جاتا ہے، کھا لیتے ہیں۔ لیکن ایک گوشہ ایسا ہے اس دنیا کا جہاں شاید کھجور اور پانی بھی اس وقت میسر نہ ہو اور ایک کھجور کے لیے بھی انہیں سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ کچھ تنظیمیں ہیں ان کا دل تڑپتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی، کچھ تنظیمیں ہیں جو بہت حد تک جتنا ممکن ہے وہاں جا کے کر سکتی ہیں، اور پاکستان سے الخدمت اس میں ایک نمایاں نام ہے۔ ہم غزہ جائیں گے تھوڑی دیر میں، لیکن جو الخدمت کے صدر ہیں ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، ان سے ہم پہلے یہاں پچھلے سال کے دوران یہاں بھی ظاہر ہے کہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، پہلے اس کا خلاصہ اگر آپ بتا دیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے اور جسے ہم پچھلے 6 مہینے سے لے کے چل رہے ہیں یعنی غزہ، اس پہ آپ کے تجربات شیئر کرنا۔ بہت شکریہ جی آپ سب کا، اور ڈان نیوز کا بھی شکریہ۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ غور کریں کہ ہمارے ملک کا المیہ کیا ہے، جی، ایک تو ایک کنٹینوس ڈیزاسٹرز، اوپر نیچے آفات، اور دوسرا غربت، اور غربت کی وجہ سے 2 چیزیں جنم لیتی ہیں، جہالت اور بیماری۔ چونکہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، افورڈبل نہیں ہیں آپ، تو سب سے پہلے آپ کی ایجوکیشن جائے گی، اس کو چھوڑ دیں گے، اس کے بعد پھر آپ علاج کو بھی چھوڑ دیں گے، پیچھے 2 وقت کا یا پھر 1 وقت کی روٹی کی بات رہ جائے گی۔ تو 1990 میں جب ہم نے الخدمت کا آغاز کیا تو ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے اپنے ملک کی تعمیر کرنی ہے تو پھر مہاتیر محمد کی طرح جب اس نے اپنا اقتدار سنبھالا تھا تو اس نے کہا جی کہ میں قوم کو صحت اور ایجوکیشن دوں گا، بقیہ یہ قوم خود کرے گی۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ واقعی یہ صحت اور ایجوکیشن مل جائے تو یہ کام ترقی کا شروع ہو سکتا ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم جائزہ لیں، اور آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ اس وقت 2 کروڑ 62 لاکھ بچے آؤٹ آف سکول ہیں۔ جی، اب یہ غربت کی وجہ سے جی، کہ نہیں جا رہے۔
اب اس میں کوئی بھی ایک NGO تو یہ گیپ نہیں فل کر سکتی, یہ تو حکومتوں کا کام ہے, لیکن حصہ ڈالنے کے لیے پھر آپ کو کچھ پرائرٹیز بنانی چاہیے. پھر ہم نے پرائرٹی یہ بنائی کہ ان 2.62 کروڑ میں جو یتیم ہیں اور جو بے سہارا بھی ہیں تو ان کو پہلے ایڈریس کیا جائے, پھر ان کی ماؤں کو ایڈریس کیا جائے چونکہ وہ ظاہر ہے کہ ایک مشکل کے اندر ہے. تو ہم نے پہلے کفالت یتامہ سے یہ پروگرام شروع کیا 2006 میں. ارتھ کو ایک 2005 کا تھا, ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم تھے, تو ہم نے سوچا کہ ایک شروع کرتے ہیں, اور ایک آغوش بنایا اٹک میں, 200 بچوں کو وہاں پہ رکھا. اس میں خان صاحب ہم نے یہ کیا کہ یہ کیا کہ یہاں جو اقامتی ادارہ ہوگا اور اس میں جو بچے رکھے جائیں گے اس کا بینچ مارک کوالٹی کا کیا ہوگا. وہ کہا کہ ان کو کم سے کم وہ سٹینڈرڈ دیں گے جو ہم اپنے بچوں کو گھر میں دیتے ہیں. یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ میرے رب کو پسند آئی, اور وہ صرف ایک ادارہ نہیں, پھر دوسرا, پھر تیسرا. اس وقت 22 ادارے ہمارے چل رہے ہیں, اور 8 جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں اور 5 پلاننگ کے اندر ہیں. پھر 2012 میں ہم نے سوچا کہ یہ کافی نہیں ہوگا, چونکہ 200 300 بچے ہم رکھ سکیں گے ایک میں, ہمیں کچھ اور پروگرام شروع کرنا چاہیے, ماس موومنٹ شروع کرنی چاہیے. اس میں یہ کیا جی کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں گے, انہیں بتائیں گے کہ آپ کے دائیں بائیں جو یتامہ رہتے ہیں ان کی کفالت آپ کے ذمہ ہے, اگر حکومت نہیں کرتی تو آپ کے ذمہ ہے. ادروائز پھر آپ نہ سوچیں کہ یہاں پہ امن ہوگا اور سکون ہوگا, پھر نہیں ہو سکتا. اگر یتیم بچے جو ہیں بھوکے سو رہے ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور ہمارے بچے تو صبح تیار ہو کے اسکولوں میں جا رہے ہوں اور ان کے یتیم بچے جو ہیں وہ گاڑیوں کے نیچے ہوں یا کوڑے سے چیزیں چن رہے ہوں. تو ہم نے یہ طے کیا جی کہ بھئی ایک ERP بنائیں گے اور لوگوں ایک سسٹم بنائیں گے. ERP جی, یہ جو انٹرپرینورشپ ہوتی ہے اس کے اندر پورا IT کا نظام پورا ہوگا, تاکہ لوگوں کو ہم ڈونر بنائیں اور پھر ان بچوں کے ساتھ لنک اپ کریں, اور ان بچوں کو ہم اسکول لے کے جائیں گے, ایڈمٹ کرائیں گے, ان کو یونیفارم دیں گے, ان کو کتابیں دیں گے, اور ان کی ماں کو پیسے بھی دیں گے تاکہ کھانے پینے کا پورا ان کا نظام بنایا. ہمارا خیال تھا کہ ہم 5000 بچوں کو اپروچ کریں گے. اور آغاز اس طرح سے کیا کہ جتنی بھی ہماری لیڈرشپ تھی اس نے کہا جی کہ ایک بچہ میری طرف سے, 2 بچے فلاں, تو ہم نے طے کر کے دعا کی اور شروع کیا. تو اب اس میں کیا ہوا کہ 5000 ہم نے ٹارگیٹ کیا تھا. اس وقت الحمدللہ یہ جو 22 آغوش ہیں اور جو ہمارا یہ فیملی سپورٹ پروگرام ہے اس کے ذریعے ہم 30,000 بچوں کی کفالت کر رہے ہیں. 6 گنا. جی, اب 30,000 صرف بچے نہیں, اس کے ساتھ 20,000 مائیں بھی ہیں. ان ماؤں کو ہم نے باہمت ماؤں کا نام دیا ہے. اس کے علاوہ اسٹریٹ چلڈرن کو ایڈریس کیا جو کہ وہاں سے جا کے کوڑا کرکٹ چنتے تھے. ان کے لیے چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز بنائے ہر شہر کے اندر. اس وقت 62 سینٹرز ہیں اور ہر سینٹر میں 50 سے 60 بچے ہوتے ہیں. ان کو وہاں اس سینٹر میں 3-4 گھنٹے کے لیے لاتے ہیں اور ان کو نہلا دھلا کے ان کو اچھے کپڑے بھی پہنانا, کھانا بھی کھلانا اور کچھ ایجوکیٹ کرنا. پھر ان کے والدین سے نیگوشیٹ کر کے تیار کرنا کہ یہ ان کو اسکول بھی بھیجا جا سکے. تو اس پر ہم الحمدللہ 30,000 بچے, 20,000 مائیں اور 3,000 سے زائد جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان پہ 2.5 ارب روپے سالانہ خرچ کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ ان کے والدین کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا, جی ان کو بھی ظاہر ہے کہ ان کو ہوتا ہوگا کہ جی ہماری وہ کما کے لاتے ہیں, تو یہ کیسے, وہ آپ کیسے راضی کرتے ہیں؟ جی, ان کو جب پتہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ تو پڑھنا شروع ہو گیا, اس کو تو کچھ نہ کچھ کتابوں کا شوق ہو گیا, کپڑے بھی ٹھیک پہنتا ہے, کچھ کھا پی بھی رہا ہے, سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور پھر ہم بھی تیار ہیں کہ کچھ ہم ان کو سپورٹ دیں گے. جب یتیم بچوں کے والدہ کو دے رہے ہیں تو ان کے والد کو بھی دینے کو تیار ہیں کہ آپ بھی 2,000-3,000 لے لیجئے, لیکن اس بچے کو آپ اسکول میں داخل کرائیں, فیس ہم دیں گے, کتابیں ہم دیں گے, کپڑے ہم دیں گے, تو آپ ایک ساتھ میں یہ جرمانہ بھی لے لیں کہ بھئی اس کی عوض یہ. تو الحمدللہ راضی ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ. اب اس میں ایک اور چیز اہم جو میں چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ان بچوں کو صرف یہ وہاں پہ رکھنا اور کھلانا اور اسکول بھیجنا نہیں, ان کی گرومنگ اس طرح سے ہم کرتے ہیں کہ FSC کے بعد, FA کے بعد اگر وہ میڈیکل کالج میں داخلے کے قابل ہوں, انجینئرنگ کالج میں یا یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں, 100% فری ان کو ایجوکیٹ کرواتے ہیں. اس وقت ہمارے 2 ڈاکٹر باقاعدہ بن کے آ چکے ہیں, ایک اسپیشلسٹ بھی ہو گیا, اس نے FCPS پارٹ 1 بھی کر لیا, 2 بھی کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ جو وہاں پہ ٹرکی کے اسکالرشپ پہ گئے ہوئے ہیں اور PhD تک اپنی ان کی اسٹڈیز ہوں گی. اور جو اس کا سینٹر آف ایکسیلنس ہے نا, وہ آغوش کالج مری ہے. یہ سارے بچے ہر سال امتحان دیتے ہیں 5ویں کے بعد, جو ان میں سے ٹاپ کرتے ہیں یعنی جو میرٹ میں آتے ہیں 35 بچے, ان کو ہم وہاں پہ لے کے جاتے ہیں, اور وہاں سے پھر وہ مختلف اسکالرشپس پہ ٹرکی بھی جاتے ہیں اور یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں الحمدللہ. جی سوری, میں یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ ملک کے اندر تقریباً ہر صوبے میں ہر جگہ آپ ہیں یا آپ کی کنسنٹریشن
کہیں پہ زیادہ ہے؟ آلموسٹ ایوری ویئر. بلوچستان میں بھی؟ بلوچستان میں اب بن رہا ہے. سو یہ اس میں لسبیلا میں بن رہا ہے, بہت بڑا پروجیکٹ بنا رہے ہیں وہاں پہ. اچھا. اسی کا. تو جب بھی ہمارے یہاں قدرتی آفات آتی ہیں جی تو آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں؟ ڈیزاسٹر ریلیف کا آپ کا بھی کام ہے. پچھلے سال جب یہ سندھ میں یہ سیلاب آیا اس کے بعد آپ کی کیا ایکٹیویٹی رہی؟ دیکھیں سیلاب میں تو شاید آپ کے علم میں آیا ہو کہ یہ بہت بڑا سیلاب تھا, 33 ملین لوگ افیکٹ ہوئے تھے. تو اس میں الحمدللہ جو ریسکیو اور ریلیف کا کام الخدمت نے کیا تو اس میں 10 ارب روپے خرچ کیے تھے, اور اس کی ڈیٹیلز اگر آپ سنیں تو آپ نے سنی ہوں گی. لیکن اس میں جو اہم چیز جو میں اس وقت بتانا چاہوں گا کہ 2 ری ہیب کے کام ہم نے کیے جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھے. ایک یہ تھا کہ ہم نے 8000 ایسے چھوٹے کاشتکاروں کو انلسٹ کیا جن کے 5 ایکڑ سے کم زمین تھی اور ان کے پاس بیج نہیں تھا, کھاد نہیں تھا, وہ فصل اگانے کے قابل نہیں تھے. ان کو ہم نے بیج اور کھاد مہیا کی اور ساتھ میں گائیڈنس مہیا کی. ایکسپرٹس 2 کمپنیز ہائر کی اور ان کی فصل کاشت کروائی گندم کی, اور کھوڑا صاحب وہ کوئی 5 سے 6 ارب روپے کی فصل انہوں نے کاٹی. تو اس کا مطلب وہ 8000 فیملیز دوبارہ سے کھڑی ہو گئی. اور دوسرا ایک جو بڑا کام کیا کہ اس سندھ والے علاقے میں 1.5 لاکھ سے زائد خواتین تھیں جو فیملی وے پہ تھیں اور وہ سڑکوں پہ تھیں. ان کے لیے ہم نے ایک پروگرام بنایا کہ اگر ہم اس ایک ماں کو بچاتے ہیں اس کے ساتھ ایک بچہ بھی بچے گا, اور اگر یہ دونوں صحت مند ہو گئے, ڈیلیوری ٹھیک ہوگی تو پھر وہ خاندان بھی بچ جائے گا. اس کو ہم نے نام دیا سیف مدر سیف فیملی. اگر ایک ماں کو بچائیں گے تو آپ سمجھ لیں پوری فیملی کو بچائیں گے. اس کے لیے ہم نے 1 ارب سے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس میں 12 موبائل ہیلتھ یونٹ ہمارے اور MCSC ڈاکٹرز اور نرسنگ اور LHV سارے ملا کے 1 سال کا پروجیکٹ بنایا تھا. 1 لاکھ سے زائد خواتین کو رجسٹرڈ کر کے ان کا اینٹی نیٹل, پری نیٹ اور پوسٹ نیٹل اور ساری ان کو کوریج دیا ہے, ان کو انفینٹ کٹس دیے ہیں, ان کو ہائیجین کٹس دیے ہیں, اور ان کی ڈیلیوریز کروائی ہیں اور سارا سپانسر کر رہے ہیں. 1 ارب روپے سے وہ 1 لاکھ خواتین کا یہ کام چل رہا ہے. لیکن وہ کام اتنا اچھا جا رہا ہے کہ اب ہم نے اپنے ڈونر سے کہا کہ اس کو ہم بند نہیں کرنا چاہتے 1 سال اور کے لیے, تو اس کے بھی ہمیں فنڈز مل گئے, ہم 1 سال اور چلائیں. بہت خوب, بہت خوب. ایک وقفہ لیتے ہیں, اور ابھی پاکستان کی تو ہم نے بات ہے, الخدمت کی کارروائیاں غزہ میں بھی چل رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کیا صورت ہے حال. ایک وقفہ لیتے ہیں, اس پہ بھی بات کریں. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر حفیظ الرحمان کے ساتھ, اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ اکتوبر سے تقریباً ہر روز ہم نے غزہ کا ذکر کیا ہے, کوریج کی ہے, کوشش کی ہے کہ آپ تک وہاں کی تازہ ترین معلومات اور کانٹیکسٹ اور ہسٹری بھی آپ کو بتایا جائے. ڈاکٹر صاحب, آپ ابھی مصر سے ہو کے آئے ہیں, میرے خیال آپ جنوری میں بھی گئے تھے, مارچ میں بھی گئے تھے, اور جب سے ہی یہ ایک یہ جنگ کہنا اس کو شاید درست نہیں ہے, نسل کشی شروع ہوئی ہے. الخدمت کا بھی ایک بہت بڑا کردار رہا ہے کہ کوشش کر کے کسی قسم کی ریلیف وہاں پر پہنچائی جائے. اگر آپ تھوڑا سا میں بتا سکیں کہ یہ کیسے ممکن ہے, آپ یہ کیسے کر رہے ہیں؟ جزاک اللہ. ذرا سا میں ایک سینیریو پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ تصور کیجیے جو شہید ہو گئے 34,000 وہ چلے گئے, اللہ کے پاس خیر ہے, لیکن جو 74,000 زخمی ہیں وہ بہت بڑا المیہ ہے. اس میں سے 11,000 ایسے زخمی ہیں جن کو فوری طور پہ کسی ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں شفٹ کیا جانا چاہیے. ان کے زخموں میں پیپ پڑ رہی ہے, ان کے زخم جو خراب ہو رہے ہیں. 1,000 کے قریب ٹانگیں کاٹی گئی ہیں جس میں لوکل انستھیٹک بھی نہیں لگایا گیا, کوئی انستھیزیا نہیں تھا. ایون سیزیرین سیکشنز ہوئے تو وہ بغیر انستھیزیا کے ہوئے. آپ اندازہ لگائیے کہ 10,000 کینسر کے پیشنٹ جو ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی میڈیسن ان کو ملے. 1,50,000 ایسے لوگ ہیں جو کرونک ڈیزیزز میں ان کی دوائیاں بند ہیں, نہ ڈائبٹیز کی دوائی ہے, نہ ہائپر ٹینشن کی ہے, نہ استما کی ہے, اب کوئی میڈیسن نہیں ہے, تو کدھر جا رہے ہیں وہ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس وقت 3,50,000 بچے ہیں جو میل نیوٹریشن کے شکار ہیں, اور ان میں سے 50,000 سویئر میل نیوٹریشن کے شکار ہیں, اور 30 کے 35 بچے اس وقت میل نیوٹریشن کی وجہ سے فوت بھی ہو چکے ہیں. جی ہاں. اور 1,60,000 خواتین ایسی ہیں دے آر آئدر آن دا وے آف فیملی, یا انہوں نے جنم دیا ہے ایک بچے کو, نوزائیدہ کو ابھی, کیونکہ 20,000 بچے پیدا ہوئے ہیں اس 6 مہینے کے دوران. اب وہ دودھ بھی نہیں پلا سکتے. جی ہاں. اب وہ خود ان کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے بلکہ 1 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے, تو ان بچوں کو وہ دودھ کیا پلائیں گی, اور اپنا یہ جو فیملی وے پہ اس کا کیسے نظام ہوگا. اور صورتحال یہ تھی کہ پانی ان کا بند, ان کے جو سارے 500 ٹرک روزانہ کے رفح بارڈر سے انٹر ہوتے تھے تب وہ لوگ جیتے تھے, تو 7 اکتوبر کو وہ بند ہو گئے. پانی ان کا کاٹ دیا گیا, فلٹریشن پلانٹ تباہ کر دیا گیا, بجلی ختم کر دی گئی, ہر ایک چیز تباہ کر دی. بیسیکلی اسٹرینگولیٹ, یعنی صرف یہ نہیں
کہ بھئی آپ اوپر سے بم مارے ہیں. بم بھی ایسے 70,000 ٹن بم پھینکا جا چکے. اصل تو یہ ہے کہ جی کھانا بھی بند, پانی بھی بند, بجلی بھی بند, اور اسپتال جتنے سارے تھے وہ تباہ کر دی گئی. اس سینیریو میں وہاں پہ کام کرنا ایک نائٹ میئر تھا. حقیقت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کم از کم 40 سال سے تو مختلف ملکوں میں جاتا رہا ہوں, اس سے مشکل ایریا مجھے نظر نہیں آیا. لیکن ہم الحمدللہ 8 اکتوبر سے ہی وہاں پہ فعال ہو گئے تھے. پہلا ہم نے یہ کیا کہ جو این جی اوز خود وہاں پہ پہلے کام کر رہی تھیں ٹرکی کی, وہ 11 این جی اوز تھی اور ان سے ہمارے ریلیشنز تھے, وہ پاکستان میں کام کرتے تھے, ہم ان کے ساتھ مل کے غزہ میں کام کرتے تھے. فوری طور پہ ان کے ساتھ فنڈ سویپ کیے, انہوں نے وہیں پہ انٹرنلی چیزیں خرید کے پہنچانا شروع کی. لیکن ظاہر ہے کہ سٹورز ڈپلیٹ ہونے تھے. پھر ہم نے 2 ایریاز سلیکٹ کیے. ایک یہ ہے کہ پاکستان سے سامان بھیجا جائے, اور ایک یہ ہے کہ مصر کے اندر ہم نے اپنا آفس قائم کیا, کیمپ آفس قائم کیا, وہاں پہ ویئر ہاؤس لیا اور وہیں پہ چیزیں خرید کے پیک کر کے اور وہاں سے بھیجنا شروع کر دیں. اور وہ بھی اب تک ہم 37 بڑے ٹریلر جو ہیں اندر بھیج چکے ہیں. اب وہ ہمارے ایج یہ تھا کہ ہمارے جو انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں, یو ایس میں ہم رجسٹرڈ ہیں, یو کے میں ہیں, ناروے میں ہیں, جرمنی میں ہیں, ٹرکی میں, تو وہاں جو فنڈ کلیکٹ ہو رہے تھے ان کو ڈائریکٹلی وہاں ٹرانسفر کر رہے تھے. یہاں سے ہم پیسے نہیں بھیج سکتے تھے, تو وہ کام وہاں سے ہم کرتے رہے. پاکستان سے ہم نے این ڈی ایم اے سے بات کی, پاکستان ایئر فورس سے بات کی, اور اچھا لیزان ہمارا بن گیا. ہم نے 5 طیارے چارٹرڈ یہاں سے اسلام آباد اور کراچی سے بھیجے العریش, اور وہاں پہ ہمارے جو ساجد بلال صاحب ایمبیسیڈر ہیں پاکستان کے, ویری ہیلپ فل پرسن, ویری ہیلپ فل پرسن. انہوں نے وہاں پہ ریسیو کر کے ریڈ کریسنٹ کے ذریعے فوری طور پہ ایک فاسٹ ٹریک سے اندر بھجوائے. پھر ہم نے ایک طیارہ چارٹر وہ پاکستان ایئر فورس نے ہمیں دیا, وہ ہم نے بھجوایا جارڈن, اور جارڈن میں ہاشمائت فاؤنڈیشن نے باقاعدہ ایئر ڈراپ کیا ان میڈیسن کا, چونکہ ہم 400 ٹن تقریباً میڈیسن بھجوا چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے سوچا کہ سی سے بھیجنا چاہیے, تو اب 20 بڑے کنٹینرز جو ہیں 40 فیٹ کے وہ ہم بھجوا چکے ہیں, جا چکے ہیں, رستے میں ہے, اور اسی مہینے انشاءاللہ ایک اور بحری جہاز ہم یہاں سے بھیجنے جا رہے ہیں. اس طرح مصر سے بھی اور پاکستان سے بھی ہم اب تک 1400 ٹن سامان بھجوا چکے ہیں. رمضان کے لیے اسپیشلی ہم نے 15,000 فیملیز کے لیے پورے مہینے کا راشن ہم نے بھجوایا اس کا. اچھا, یہ ایک ایریا. اس کے بعد تھا کہ بھئی کوئی ہم ہیلتھ میں کیا کریں. اس کے لیے ہم نے فیلڈ ہسپتال کے لیے تیاری کی, ڈاکٹرز یہاں پہ رجسٹرڈ کیے, اور پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے ڈاکٹرز اور ہمارا مل کے ایک ایپ بنائی ہم نے کہ جو جانا چاہتا ہے وہ اس میں رجسٹرڈ کرے. تو 3,000 سے زائد ڈاکٹرز رجسٹرڈ ہیں, لیکن رستہ نہیں مل رہا. ہم نے ایک فیلڈ ہاسپٹل بھی وہاں سے باقاعدہ اس کی ورکنگ کی, اس میں انقرہ میں, اگر مل جائے تو $3 ملین کا وہ تھا, اس کو شفٹ کرتے, لیکن ہمیں پرمیشن نہیں مل رہی. لیکن 20 ایمبولینسز ہم تیار کر رہے ہیں مصر میں, 2 جا چکی ہیں, 18 ہم بعد میں بھیجیں گے. 5 موبائل ہیلتھ یونٹ بھی ہم انشاءاللہ تیار کروا رہے ہیں, وہ بھی ہم انٹر کریں گے. اللہ کرے جنگ ختم ہو تو اس کے بعد یہ انٹر ہوں. لیکن اس میں جو اور ہمیں مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی یونیورسٹیاں ختم ہو گئی ہیں, کالجز ختم ہو گئے ہیں, سکولز نہیں ہیں. اب ان بچوں کا کیا بنے گا؟ میجورٹی تو ان کی 75% جو ہے وہ تو بلو 30 والے بچے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ جو ہم سے بند پڑا وہ ہم کریں گے. تو یہاں پاکستان میں جتنے بھی فلسطینی اسٹوڈنٹ تھے, غزہ کے اسٹوڈنٹس تھے, یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے, اب ان کا فیملی سے تعلق ختم ہو گیا, پیسے نہیں آتے تھے, تو ان سب کو رجسٹرڈ کر کے پیلسٹینین ایمبیسیڈر کو بھی ساتھ میں لایا, اور 86 بچے اس وقت ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں, جن کو جنوری سے ہم 50,000 روپے ماہانہ وظیفہ دے رہے ہیں, اور یہ دیتے رہیں گے جب تک کہ ان کی تعلیم پوری نہ ہو. پھر کائرو کے اندر ہمیں وہاں پہ بچے ملے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تھے, کائرو میں پڑھتے تھے, اب ان کے پاس فیس دینے کو کوئی نہیں تھا, اور مصر کی حکومت نے کہا کہ ہم آپ کو نکالتے نہیں ہیں, لیکن ڈگری تب دیں گے جب پیسے پورے کرو. تو ہم نے ان کی لسٹیں بنائی ہیں, انشاءاللہ یونیورسٹی میں پے کریں گے تاکہ ان کو ڈگریاں ملے اور وہ بچے جائیں. اس کے علاوہ فیملیز وہاں پہ کچھ شفٹ, ان فیملیز کو ہم نے رجسٹرڈ کیا ہے, ان کے پاس ہم جاتے ہیں, میں خود بھی گیا ان کے پاس, ان کو ہیلتھ کی بھی, خوراک کی بھی, اور ساتھ ایجوکیشن کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو سیز فائر ہو جائے تو پھر بہت بڑا کام ہوگا. تو ابھی میں گیا کوالالمپور میں, ایک میٹنگ تھی, 28 ممالک کے لوگ اس میں شامل تھے. پوسٹ وار وہاں پہ ری ہیب کا جو کام کرنا ہے اس میں ہم شریک ہوئے. اس میں ہم نے کمٹ کیا کہ ایک انشاءاللہ ریزیڈینشیل ٹاور ہم بنائیں گے, ایک ہسپتال ہم اڈاپٹ کریں گے, 5 اسکول ہم اڈاپٹ کریں گے, اور 30 فلٹریشن پلانٹ. ہم نے ملیشیا والوں سے بات کی کہ وہ چونکہ اس میں ایکسپرٹ ہیں, جیسی جنگ بندی ہو تو وہاں پہ وہ 30 فلٹریشن پلانٹ بھی انشاءاللہ لگائیں گے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, اور یہ بہت آپ نے جتنا ڈیٹیل میں بتایا ہے, ہم حالانکہ پچھلے 5-6 مہینے میں اس کو کور کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کسی نے بھی ہمیں اتنا ڈیٹیل میں بتایا ہو
کہ واقعی میں کچھ کام ہو رہا ہے، حالانکہ ضرورت بہت زیادہ ہے وہاں پہ جس لیول کی یہ انسانی المیہ ہے، لیکن پاکستان کے اندر ہو، غزہ کے حوالے سے ہو، آپ سے بات کر کے واقعی بہت خوشی ہوئی کہ اس لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے. آپ کا یہاں آنے کا آج بہت بہت شکریہ. ہمارے آج کے شو کا بس وقت اب یہیں ختم ہو رہا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، شب بخیر.